حافی ہو ہے شکیل جمالی، بجنور کی علمی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شکیل جمالی چاند کوٹ بجنور سے تشریف لائے ہیں۔ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے کہ نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ آئینے تو حفاظت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت اچھے، نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ آئینے تو حفاظت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ آئینے تو حفاظت میں ٹوٹ جاتے ہیں، کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا، گواہ جا کے عدالت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت اچھے، کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا، کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا، گواہ جا کے عدالت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کے حوالے سے کہ ہوائیں ہم کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتی، ہوائیں ہم کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتی، ہم آندھیوں کی مرمت میں ٹوٹ جاتے ہیں، بہت اچھے، ہم آندھیوں کی مرمت میں ٹوٹ جاتے ہیں، ہوائیں ہم کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتی، ہم آندھیوں کی مرمت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اس سلسلے کا کہ میاں شکیل جمالی بڑے بڑوں کے اصول، شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ میاں شکیل جمالی بڑے بڑوں کے اصول بس ایک شراب کی دعوت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، میاں شکیل جمالی بڑے بڑوں کے اصول بس ایک شراب کی دعوت میں ٹوٹ جاتے ہیں، زندہ باد بس ایک شراب کی دعوت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک غزل کا مطلع اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ طاہر بھائی بڑی عمدہ غزل کا ایک حوالہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس سلسلے کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، پیسہ ساری عمر کمایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، پیسہ ساری عمر کمایا جا سکتا ہے۔ پھر وہی اقلیتوں کا حوالہ ہے، وہی ایک درد ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ پیسہ ساری عمر کمایا جا سکتا ہے، میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ بھائی شکیل بھائی زندہ باد، کیا کہنا، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس سلسلے کا یہ شعر مجھے بڑا عزیز ہے، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ شعر سن لیجئے کہ اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، طاہر بھائی شعر پڑھ رہا ہوں، اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا جا سکتا ہے۔ اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا، اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا جا سکتا ہے، ایک بہانہ اور بنایا جا سکتا ہے۔ جھوٹ میں شک کی کم گنجائش ہو سکتی ہے، سچ کو جب چاہو جھٹلایا جا سکتا ہے، سچ کو جب چاہو جھٹلایا جا سکتا ہے، زندہ باد شکیل، کیا کہنے، چاہو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جھوٹ میں شک کی کم گنجائش ہو سکتی ہے، سچ کو جب چاہو جھٹلایا جا سکتا ہے، کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا جا سکتا ہے، میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ ایک غزل کا مطلع اور دو تین شعر پڑھ کے جانا چاہتا ہوں، بالکل ایک ایسی غزل ہے کہ جو مجھے بڑی عزیز ہے، آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ٹائپ کے حوالے سے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ سب کے ہوتے ہوئے
لگتا ہے کہ گھر خالی ہے. کیا کہنے؟ سب کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ گھر خالی ہے. یہ تکلف ہے کہ جذبات کی پامالی ہے. سب کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ گھر خالی ہے. یہ تکلف ہے کہ جذبات کی پامالی ہے. یہ شعر آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ آسمانوں سے اترنے کا ارادہ ہو تو سن. آسمانوں سے اترنے کا ارادہ ہو تو سن. شاخ پر ایک پرندے کی جگہ خالی ہے. آسمانوں سے اترنے کا ارادہ. زندہ باد شکیل بھائی. کیا آسمانوں سے اترنے کا ارادہ ہو تو سن. شاخ پر ایک پرندے کی جگہ خالی ہے. عورت کی زندگی کی دو تصویریں دو مصروں میں پیش کر رہا ہوں. آسمانوں سے اترنے کا ارادہ ہو تو سن. شاخ پر ایک پرندے کی جگہ خالی ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی. جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی. یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی. جس کی آنکھوں میں واہ واہ. جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی. یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے. غزل دراصل جس تخلیقی زبان کا, جس اسلوب کا اور جس سنجیدگی کا مطالبہ کرتی ہے, اگر اس کا ذرہ برابر بھی عکس ادا ہو گیا ہو تو آپ کی محبتیں میرے شامل ہونا چاہیے. جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی. یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے. شعر سنیے کہ رات بے لطف ہے پرہیز کے سالن کی طرح. رات بے لطف ہے پرہیز کے سالن کی طرح. دن بھکاری کے کٹورے کی طرح خالی ہے. 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 رات بے لطف ہے پرہیز کے سالن کی طرح. دن بھکاری کے کٹورے کی طرح خالی ہے. یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ مدتوں خود کو بھروسے میں لیا ہے میں نے. مدتوں خود کو بھروسے میں لیا ہے میں نے. تب کہیں تیری محبت نے سپر ڈالی ہے. تب کہیں تیری محبت نے سپر ڈالی ہے. تب کہیں تیری محبت نے سپر ڈالی ہے. آسمانوں سے اترنے کا ارادہ ہو تو سن. شاخ پر ایک پرندے کی جگہ خالی ہے. جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی. یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے.